نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور دنیا کی زندگی میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی گزارتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کریں، اور دوسرا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والی زندگی گزاریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن انسان کا کوئی عذر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم بہانے سے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اللہ کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہانے بنا کر ایک دوسرے کو تو ہم دنیا کی زندگی میں راضی کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ انسان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ عذر کرے گا، بہانہ بنائے گا کہ یا اللہ میں بڑا مصروف آدمی تھا، میں تو بادشاہ تھا، ملک کی ذمہ داریاں جو ہے نبھایا کرتا تھا، میں تو عوام الناس کے کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ بڑے بڑے عہدوں والے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، سب بہانہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کھڑا فرما دیں گے، ان کی مثال پیش کریں گے کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی میرے بندے تھے، اور یہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، یہ سمندری مخلوقات کے بھی بادشاہ تھے، اور زمین پر رہنے والی مخلوقات کے بھی بادشاہ تھے۔ تو اس سب کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہمارے حکموں کے مطابق نہ ہو۔ تو پھر تم کس چیز کا بہانہ کرتے ہو؟ کیا تم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ ایسے ہی ایک ایسے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا جو فقیر ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو کھانے کو بھی ترستا تھا، مانگ کے گزارا کرتا تھا، در پہ جانا پڑتا تھا، میں کیسے تیرے حکموں پہ عمل کرتا، کیسے میں نمازیں پڑھتا۔ تو جب وہ یہ بہانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان فرما دیا، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چل پڑے سفر میں۔ ساتھ میں دو چیزیں لیتے ہیں، ایک تکیہ جس کو ہم سرہانہ کہتے ہیں، اور ایک پیالہ، تاکہ سفر میں جہاں بھی آرام کرنے کی ضرورت پیش آئے سرہانے پہ سر رکھ کے، تکیے پہ سر رکھ کے آرام کر لیا جائے، اور جہاں بھی سفر کے اندر پانی کی ضرورت پڑے کسی سے پیالہ مانگنا نہ پڑے، پیالے کے اندر پانی بھر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے سفر میں نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسے آدمی پر سے ہوا جو آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کے سر کے نیچے تکیہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے بازوؤں کے اوپر اپنے سر کو رکھا ہوا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حیران ہوئے، فرمانے لگے کہ میں نے یہ کیا وزن اٹھایا ہوا ہے، وہ تکیہ بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا انہوں نے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب بھی مجھے آرام کرنا کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنے بازو کے اوپر سر رکھ کے آرام کر لوں گا، سرہانہ اٹھانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلے، ان کا گزر ایسے آدمی پر سے ہوا
جس نے اپنے ہاتھ کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ چلو بنایا ہوا تھا، چلو کے ساتھ وہ پانی پی رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ جب اللہ نے میرے ہاتھوں کو چھپا پیالہ بنا دیا ہے تو اس پیالے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ پیالہ بھی اللہ کے لیے کسی کو دے دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اس کو۔ تو ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس فقیر کے سامنے پیش فرمائیں گے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے بندے تھے، انہوں نے سب کچھ ہماری رضا کے لیے قربان کر دیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری کہ کبھی کوئی ایسا عمل نہ کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پھر اس فقیر سے فرمائیں گے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر تم کس چیز کے بہانے بناتے ہو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے یہ غنیمت سمجھیں، آخرت کی تیاری کے لیے، مرنے کے لیے، کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا۔ وقت کا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بیمار ہو یا تندرست آدمی ہو، بادشاہ ہو یا ملازم ہو، ہر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی بہانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔